إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی۔ آپ تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم لوگ جواب جو حاصل کرتے ہیں وہ قرآن مجید کی روشنی میں حاصل کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں، بات اس پر کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے، کیا وہ قیام یا زندگی کا یا کربلا کے راستے میں جو امام حسین علیہ السلام نے قدم بڑھائے ہیں، کیا وہ بھی قرآن مجید کی روشنی میں ہیں یا نہیں؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام کرنا کیا قرآن مجید کی روشنی میں ہے یا نہیں ہے؟ آج اس سوال کا جواب ہم لوگ حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے آپ تمام کی ملاقات کرواتا ہوں حجت الاسلام عالی جناب قرآن حافظ ہیں، اور بہت ہی بہترین طریقے سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے ذریعے پوچھے گئے سوالوں کا جواب آپ تمام تک پہنچائیں۔ جناب ڈاکٹر سید مجتبیٰ اختر رضوی صاحب جو قرآن حافظ بھی ہیں، آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، خدا آقا آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور آج چینل ون کے اس پروگرام میں آپ موجود ہیں۔ آپ کو بھی شکریہ کہ آپ نے بھی یہ موقع میرے لیے فراہم کیا تاکہ جی، قرآنی پیغام ناظرین تک پہنچے۔ انشاءاللہ۔ چلیے میں سوال کروں گا، لیکن اس سے پہلا کیونکہ قرآن حافظ ہیں آپ، اور بہت کم لوگ اور خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں، اپنے سینے میں اسے جگہ دیتے ہیں۔ یہ جو حفظ کرنے کا ٹائم تھا یا ڈیوریشن تھا، لوگ جاننا چاہتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے قرآن حافظ بننے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ دیکھیے، حفظ قرآن بہت اہم اور بہت بافضیلت ہے، ایک خاص توفیق الہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بعض افراد کے لیے محدود ہو۔ ہر شخص کو حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ جی، اگر پورے قرآن کا نہیں تو جتنا ہو سکتا ہے وہ قرآن حفظ کریں، جتنا ہو سکتا ہے، کم سے کم چند سورے، چند آیتیں ضرور حفظ ہونی چاہیے۔ حفظ قرآن کے لیے کوئی ایک مشخص یا معین وقت بیان کرنا یہ شاید صحیح نہ ہو، چونکہ افراد مختلف ہیں، ان کی صلاحیتیں بالکل، اور فرصت اور وقت کے اعتبار سے، لیکن عام طور پہ جو حفظ قرآن کا سلسلہ ہے وہ کم سے کم 1 سال سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، 4 5 6 برس بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ آپ وقت کس عمر میں مطلب آپ کو پورا مکمل قرآن مجید میں یاد نے ہو گیا تھا؟ 8 سال کی عمر میں شروع کیا اچھا، اور 9 سال کی عمر میں ختم کر دیا، یعنی 1 سال لگا مجھے قرآن حفظ کرنے میں۔ قرآن بہت محنت کرنی پڑتی ہوگی، اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بھی اپنانا پڑتا ہوگا۔ دیکھیے، خود قرآن نے یہ اعلان کیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یعنی ہم نے قرآن کو آسان بیان کیا ہے، آسان نازل کیا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں بہت سے مفسرین نے یہ لکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں قرآن حفظ کرنے کے لیے اللہ نے آسان قرار دیا۔ قرآن کا حفظ کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، جی، لیکن اس کو باقی رکھنے کے لیے اس کا ریپیٹ کرنا، تکرار کرنا، دہرانا یہ ضروری ہے۔ اور حفظ کرنے میں بھی سب سے اہم جو مرحلہ ہے، سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ اس کو دہرانا چاہیے، پریکٹس، ڈیلی پریکٹس۔ بہت، یہ بہت تو 1 سال میں تقریباً آپ نے حفظ کر لیا۔ جی۔ چلیے، بہت الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے، اور ہم لوگوں کے درمیان ایسے بہت کم لوگ ہیں، لیکن الحمدللہ جس طرح سے آپ نے کیا ہے بڑی محنت کیا ہوگا۔ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ کی اجازت ہے؟ جی جی، فرمائیں۔ کہ ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اور جب قیام کیا ہے تو یہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کا کوئی بھی فیصلہ قرآن مجید سے باہر نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ ہیں۔ تو جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو کیا قرآن مجید کی روشنی میں کیا ہے؟ اس کے لیے کچھ دلیلیں یا کچھ آیتیں آپ پیش کرنا چاہیں گے کہ کیسے امام حسین علیہ السلام نے اس کے لیے قیام کیا ہے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور تمہید بھی آپ کی بہت اچھی تھی کہ دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام اور قرآن میں کوئی جدائی نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی حقیقت ہیں۔ حدیث ثقلین میں یہ ثابت ہے کہ دونوں ایک ہی حقیقت ہیں، جلوے دونوں کے الگ الگ ہیں۔ لہٰذا
قرآن اور اہل بیت میں ہمیشہ رابطہ برقرار رہا ہے. جی. ایک حدیث میں حضرت فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَنَا مَعَ الْقُرْآنِ وَجَعَلَ الْقُرْآنَ مَعَنَا لَا نُفَارِقُهُ وَلَا يُفَارِقُنَا. یعنی قرآن ہمارے ساتھ ہے اور ہم قرآن کے ساتھ ہیں. نہ قرآن ہم سے جدا ہوگا اور نہ ہم قرآن سے الگ ہوں گے. اور یہی مسئلہ تمام اہل بیت کے ایک ایک فرد میں ہم دیکھ سکتے ہیں. اب چونکہ آپ نے سوال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے, سے متعلق کیا ہے, تو اس سلسلے میں یہ بیان کر دینا ضروری کہ دیکھیں خود امام نے ابتدائی حرکت میں, ابتدائی قیام میں مختلف آیتوں کا استعمال کیا ہے, استفادہ کیا ہے, اور بہت سی دلیلوں کو امام نے خود پیش کیا ہے. اور جو سفر امام کا شروع ہوا ہے مدینے سے لے کر کے مکے تک کا, پھر وہاں سے کربلا, اور راستے میں بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس میں بھی امام نے بہت سی آیتوں کو امام نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. جی. لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں ایک بیان کروں کہ دیکھیں ہر شخص جو بھی عمل انجام دے رہا ہے, بہترین ذریعہ اس حرکت, اس عمل کو سمجھنے کے لیے خود اس کی طرف رجوع کرنا ہے. لہٰذا ہم خود اگر یہ سوال امام حسین علیہ السلام سے پوچھیں کہ آپ جو یہ قیام انجام دے رہے ہیں کیا دلیل ہے, جی بالکل, اس کا جواب امام کو کہ اس وصیت نامے میں مل سکتا ہے جو امام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام لکھا ہے مدینے میں. جی بالکل. یہ جب مدینے سے نکل رہے ہیں یعنی بالکل ابتدائی قیام میں, میں پورے وصیت نامے کو تو نہیں عرض کروں گا, لیکن اس کا ایک جملہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ امام نے فرمایا, یعنی اس میں لکھا ہے تحریری طور پہ کہ میں ظلم و فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. تو پھر کس لیے نکل رہے ہیں, مقصد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. جی. یعنی میں نکل رہا ہوں اصلاح کے لیے. جی. تو ایک بنیادی مقصد امام علیہ السلام کے قیام کا اصلاح امت ہے. جی. اصلاح یعنی کیا؟ یعنی سدھارنا. سدھارنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ جس کے لیے امام علیہ السلام نے ضروری سمجھا کہ قیام کو شروع کریں. تو پہلی چیز اصلاح. ابھی میں آیتوں کا عرض کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں یہ بات مکمل ہو جائے. دوسری چیز اريد ان اامر بالمعروف وانهى عن المنکر. یہاں پہ دو اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ دونوں اہم ذمہ داری تمام امت اسلامی کے لیے ہے. ایک ہے امر بالمعروف, ایک ہے نہی عن المنکر, یعنی نیکیوں کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا. یہ تین چیزیں ہو گئیں. اور چوتھی چیز وہ اسیرہ بسیرت جدی و ابی. اور میں چاہتا ہوں سیرت اپنے نانا کی سیرت یعنی سیرت رسول خدا, اور اپنے والد یعنی سیرت امیر المومنین کے مطابق عمل کروں. تو دیکھیے یہاں پر امام نے 4 مقصد بیان کیا ہے. اب دیکھیے قرآن میں کیا دلیل اس سلسلے میں ہے. خود قرآن نے اصلاح کرنے کے لیے حکم دیا ہے, اور دوسری طرف جو چیز اصلاح کرنے کے مقابل میں ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں فساد برپا کرنا, اس سے قرآن نے روکا ہے. جی. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, قرآن میں ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو اصلاح کرنے کے بعد. اور میں چاہتا ہوں کہ آیت نمبر اور سورہ بھی بتائیں ساتھ ساتھ تو زیادہ بہتر ہو جائے گا ناظرین کے لیے بھی, ہم لوگوں کے لیے. ابھی جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں پڑھی یہ سورہ اعراف کی آیت ہے, اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. ان سے کہا جاتا ہے, یہ آیت منافقین کے بارے میں, جب کہا جاتا ہے ان سے کہ لا تفسدوا فی الارض, زمین پر فساد برپا نہ کریں. یہ قرآن میں پہلا نہیں ہے کہ جو استعمال ہو رہا ہے, یعنی سب سے پہلے قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں جس چیز سے روکا گیا ہے وہ فساد ہے. آپ دیکھ لیجئے اصلاح سے متعلق خود قرآن میں بہت سے انبیاء کے لیے یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو قرآن نے مصلح کہا ہے. مصلح یعنی اصلاح کرنے والے. جی. یہ انبیاء علیہ السلام, چونکہ انبیاء علیہ السلام ہدایت کے لیے آتے ہیں, بشریت کی ہدایت کے لیے, در حقیقت یہ اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. جی. اور بعد شہادت رسول خدا, بعد وفات رسول خدا, جو امت میں فساد پیدا ہو گیا تھا اس کی اصلاح کے لیے حضرت نے قیام کیا ہے. جی. تو یہ ایک چیز. دوسری چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, چونکہ امام نے خود اپنے مقصد کو یہ بیان کیا ہے. آپ دیکھ لیجئے سورہ آل عمران آیت نمبر 110, البتہ آیتیں اور بھی ہیں لیکن مثال کے طور پر ایک آیت کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. خداوند متعال فرما رہا ہے کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو مسلمان. دلیل کیا ہے؟ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون سا سماج بہترین سماج ہے تو دلیل یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اگر کسی سماج کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہ سماج بہترین سماج ہے, بہترین معاشرہ ہے. کون سی 3 چیزیں؟ پہلی چیز امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اللہ پر ایمان.
تو ان 3 دلیلوں کی بنیاد پر اللہ نے مسلمانوں کو بہترین امت کہا ہے، لیکن یہی چیز اس زمانے میں ختم ہو گئی تھی. خود امام حسین علیہ السلام فرماتے کہ الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، بالکل. کیا آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، وان الباطل لا یتناہی عنہ، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی وہی چیز جو سماج میں ختم ہو گئی تھی اسی کو زندہ کرنے کے لیے پھر امام نے قیام کیا ہے اور اس کو اپنا مقصد بیان کیا ہے. چوتھی چیز، اسیر بسیرت جدی، قرآن نے رسول اکرم کی ذات کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اسی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام، جو ابھی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی سورہ احزاب کی آیت ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں رسول اکرم کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور میں بھی چاہ رہا ہوں انہی کے نقش قدم پر چلوں. اچھا، تو یہ مطلب قیام امام حسین علیہ السلام سے جو مطلب جو امام حسین علیہ السلام نے جو فیصلہ لیا ہے وہ قرآن مجید کی ان آیتوں کے ذریعے حدیث کے ساتھ بیان کیا چند آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور بھی اس سلسلے میں اور بھی آیتیں. جی. اوکے. تو ناظرین، جیسا کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جو ہے قرآن مجید میں ہر وہ چیز موجود ہے. یقیناً اگر آپ سوال کرنا چاہیں گے اور ڈھونڈنا چاہیں گے تو اس کے جواب آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائیں گے. ایک اور سوال ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ شہدائے کربلا کی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے مطلب تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی رائے خدا میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، آج ان کو لوگ یاد کر رہے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں اس آیت کے ہی اوپر میں تھوڑا سا بات کر لوں کہ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. تو پہلی چیز تو میں جاننا چاہوں گا کہ زندہ ہیں تو کہاں زندہ ہیں؟ اسی دنیا میں ہیں یا دوسری دنیا میں زندہ ہیں؟ اور رزق بھی انہیں مل رہا ہے تو کہاں مل رہا ہے، اسی دنیا میں یا وہاں؟ دوسری چیز ہے کہ جو لوگ مطلب مر جاتے ہیں، اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا ان کی کوئی زندگی نہیں ہے، صرف شہید ہونے والوں کی ہی زندگی ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. البتہ اس کے لیے جواب کے لیے تفصیلی وقت درکار ہے. میں کوشش کروں گا کم وقت میں انشاءاللہ بات کو سمیٹ لوں. دیکھیے 2 آیت ہیں، دونوں آیتوں کی طرف میں اشارہ کر کے پھر گفتگو کروں گا. ایک آیت سورہ بقرہ میں ہے جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں، تم نہیں سمجھ پا رہے ہو، تم شعور نہیں رکھتے کہ یہ زندہ ہیں. سورہ آل عمران میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اس کے بعد متصل اس کے بعد 2-3 آیتیں ہیں جو اسی سے مربوط ہیں. یعنی جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں تم مردہ تصور بھی نہ کرو بلکہ یہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے پاس سے رزق پاتے ہیں. پھر اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ خوش ہوتے ہیں رزق پا کر، اور پوری تفصیل ہے. اب یہاں پر ایک اہم سوال ہے کہ کیا جو آپ نے ابھی سوال پوچھا، کیا یہ لوگ زندہ ہیں تو کہاں شہداء زندہ ہیں، تو بقیہ لوگوں کی کیا زندگی ہے؟ دیکھیے جواب یہ ہے شہداء جو زندہ ہیں ان کی حیات برزخی ہے. زندہ یقیناً ہے لیکن دنیاوی حیات نہیں ہے، یہ برزخی حیات ہے. اس کا 1 منٹ میں اس کی تشریح عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. دیکھیے اللہ نے جو انسان کو زندگی عطا کی ہے اور جو زندگی عطا کرے گا اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. ایک مرحلہ ہے دنیا میں جو ہم سب دیکھتے ہیں، بالکل یہ سب اس سے واقف ہیں، اور ایک مرحلہ زندگی کا ہوگا آخرت میں، یعنی جنت یا جہنم. نیک افراد ہیں تو جنت میں اور برے افراد ہیں تو جہنم. تو یہ دوسری زندگی. ان دونوں زندگی کے درمیان ایک مرحلہ ہے جسے بولتے ہیں برزخ. برزخ میں بھی اللہ زندگی عطا کرتا ہے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ قبر کو جو ہم ظاہری قبر کو ایک جیسا دیکھتے ہیں یہ قبر ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ برزخ یعنی قبر اما روضۃ من ریاض الجنہ حفر من حفر النیران، کہ یا تو ایک جنت کا گلزار یہ ہے یا تو جہنم کے گودال میں سے ایک کنواں یا ایک گودال ہے. ایک یعنی یا تو اس میں عذاب ہے یا رحمت ہے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ برزخ سب کے لیے ہے. تو پھر شہداء کی خصوصیت کیا ہے؟ بالکل بعض افراد کا کہنا ہے کہ شہداء زندہ ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، ان کی یاد زندہ ہے. لیکن یہ واقعہ کربلا جی جیسے واقعہ کربلا، ویسے یہ آیت تو تمام شہداء کے لیے ہے. اب خصوصیت کے ساتھ چونکہ سید الشہداء کی قربانی ہے تو سب سے برجستہ سید الشہداء کی قربانی ہے، لیکن تمام شہداء کے لیے ہے. لیکن یہ بات بہت زیادہ قابل قبول نہیں ہے کہ یہ شہید کا زندہ ہونا مطلب یہ کہ صرف لوگوں کے دلوں میں یاد زندہ ہے. چونکہ قرآن نے رزق کی بات کہی ہے، ہاں وہ بڑا ہے، چونکہ رزق کی بات کہی ہے، اور پھر قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھ پا رہے ہو. شہیدوں کا نام زندہ ہے یہ سب جانتے ہیں. جی یہ ایسی حقیقت نہیں ہے کہ جو مخفی رہے کسی سے.
لہٰذا ایک اور حقیقت ہے، شہداء بھی زندہ ہیں، تمام لوگ بھی زندہ ہیں، لیکن حیات شہداء میں ایک خاص فرق پایا جاتا ہے۔ حیات اللہ جو خداوند متعال جو شہید کو زندگی عطا کرتا ہے، یہ عام لوگوں کی زندگی سے کہ جو حیات برزخی اللہ دے گا ان سے مختلف ہے۔ لہٰذا شہید جب برزخ میں وارد ہوتا ہے، یعنی جب اس دنیا سے زندگی دنیا سے اسے زندگی برزخ میں لے جایا جا رہا ہے، تو اس وقت شہید کو زندہ اس زندگی دنیا سے برزخ میں وارد کیا جاتا ہے، جبکہ دیگر افراد کے لیے یہ ہے کہ انہیں موت آتی ہے پھر انہیں زندگی خدا عطا کرتا ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو اس آیت میں خداوند متعال بیان فرما رہا ہے، اور دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی ہے اسی سورہ آل عمران میں ارشاد ہو رہا ہے، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، یہ خوش ہوتے ہیں، اور پھر وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ اللہ خوف علیہم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، چونکہ جو شہید میدان جہاد میں شہید ہو جاتے ہیں ان کے بہت سے دوست ایسے ہیں کہ جو ابھی زندہ ہیں، ابھی شہید نہیں ہوئے۔ شہداء ان لوگوں کو دیکھ کے بھی خوش ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم گھبراؤ نہیں، خوف یا حزن تمہیں نہ آنے پائے۔ اس کا مطلب یہ کہ شہید جب عالم برزخ میں وارد ہو رہے ہیں، عالم دنیا سے غافل نہیں ہیں، بے خبر نہیں ہیں، ان کو اس کا درک ہے۔ اور پھر دوسری بات، مطلب وہ ہم لوگ کو عام لوگ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جی دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں۔ اوکے، اور جو زندگی اللہ برزخ میں دے گا، یہ زندگی کے مراتب مختلف ہیں۔ ممکن ہے ایک زندگی اللہ برزخ میں دے جیسے فرعون کے لیے ہے کہ فرعون کو برزخ میں عذاب ہوتا ہے اس پر، فرعون کے لیے، تو یہ بھی ایک زندگی کا رخ ہے، لیکن ایک زندگی ہے جس میں اللہ رزق دے رہا ہے۔ تو مطلب برزخ کی جو منزل ہے، جو ہم لوگ بولتے ہیں کہ ایک سفر ہے اور قیامت تک ہم لوگوں کا جاری رہے گا، تو اس میں ہم لوگوں کو مطلب خوشی کی زندگی مل سکتی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں۔ جی، اگر ہمارا کردار صحیح ہوگا تو وہاں پہ برزخ میں بھی ہمیں نعمتوں ہمارا کردار اگر اس کے بنا پہ بھی نعمتوں سے نوازے گا، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو خلاصہ میں ایک منٹ میں پھر دہرا دوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے حیات برزخی سب کے لیے ہے، لیکن اس کیفیت زندگی میں فرق پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی بنیاد پر نعمتوں سے نوازتا ہے، رزق عطا کرتا ہے، جیسے شہداء کے بارے میں ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو خداوند متعال حیات برزخی تو دیتا ہے، لیکن یہ حیات ان کے لیے خود ایک عذاب ہی ہے۔ اور آج ہم جو دنیا میں دیکھتے ہیں، چاہے کوئی حیات شہداء کو مانے یا نہ مانے، لیکن سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی ایسی ہے کہ پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ شہید زندہ ہیں، اور حضرت نے جو نو کے نیزے پر قرآن کی تلاوت کی، یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ شہید ہمیشہ زندہ ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے نیزے پہ جا کے تلاوت کیا تھا، میرا اگلا سوال اس سے رہے گا، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم کریں گے اسی سے متعلق۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے کم وقت میں ناظرین تک اہم پیغام پہنچایا ہے، تہہ دل سے شکریہ آپ کا۔ جی ہاں ناظرین، انشاءاللہ ایک بار پھر سے آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، سوال آپ تمام کو بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے نیزے پر سورہ کہف کی تلاوت کی تھی، تو اس کی بھی وجہ ہم لوگ جانیں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ چند اور سوالات کروں گا انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ دیکھتے رہیے چینل ون، فی الحال دیجیے اجازت ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ، دیکھتے رہیے چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔